الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. معزز بزرگان دین، باوقار سامعین اور معزز خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. قرآن جب نازل ہوا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں مخاطب ہیں اللہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن کو جو نازل کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کو مشقت میں ڈال دیں. قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تذکرۃ لمن یخشی، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے نصیحت ہے، اس میں ان کے لیے ذکر ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو چونکہ بعض کفار و مشرکین نے یہ کہا تھا کہ قرآن جو نہیں شقات والی کتاب ہے، یعنی اس سے انسان حرج میں مبتلا ہو جاتا ہے، مشقت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کتاب انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے اور انسانیت کے لیے اس میں تذکرہ ہے، نصیحت ہے. القرآن والشقاء لا یجتمعان ابدا. اس آیت کا مستفاد مفسرین نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ قرآن اور شقاوت، بدبختی، نامرادی، یہ دونوں چیز کسی ایک دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. قرآن اگر ہوگا تو اس کی برکت سے بدبختی ختم ہوگی، شقاوت ختم ہوگی، اور اگر شقاوت اور بدبختی نے اپنا گھر بنا لیا آپ کے دل میں تو پھر قرآن وہاں اثر نہیں کرے گا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں سے، شقاوت اور بدبختی سے انسان دور رہے. حیات الشقاء فہی الحیات بلا قرآن. نامرادی والی زندگی بلا قرآن کے، شقاوت والی زندگی بلا قرآن کے، جس کی زندگی میں قرآن نہ ہو تو اس کی زندگی نامرادی والی زندگی ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کو اپنے دل میں جگہ دیں اور قرآن کو اپنی نجی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے کہا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. یعنی اللہ کا ذکر یا اس سے دعا جب انسان کرے، جب اللہ کو پکارے، اللہ سے مانگے اور اس کا ذکر کرے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خوب چیخ چیخ کر، چلا چلا کر، نہیں، آہستگی کے ساتھ، دھیرے دھیرے، چپکے چپکے. رب کو بلانے کا طریقہ، سب سے بہترین طریقہ یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا کہ ہلا ہنگامہ انسان نہیں کرے، شور و غبا نہ کرے، بلکہ بالکل عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور ہلکی آواز میں، نرم آواز میں اپنے رب سے مانگیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں نوازے. اللہ نے کہا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. لوگوں نے کہا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اللہ نے کہا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور میرے علاوہ کسی
اور کو اپنا معبود نہ جانو، فاعبدنی، اور عبادت کرو تو میری ہی کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ انسان جب توحید کے راستے پر گامزن ہو جائے، جب توحید سے اس کا رشتہ جڑ جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جب مان لے، تو اس کے بعد اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اقامت الصلاۃ یعنی نماز قائم کرے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ نے کہا کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے تم نماز پڑھو۔ تو توحید کے ساتھ ساتھ نماز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم توحید پر گامزن ہیں اور نماز میں سستی، غفلت اور کاہلی سے کام لے رہے ہیں، یا پھر ہم نماز نہیں پڑھتے اور یہ سمجھ، بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں، فلاں کام نہیں کرتے ہیں، تھوڑی سی غفلت ہے، سستی ہے، وقت نہیں ملتا ہے، لیکن ہم تو موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسی توحید کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس توحید کا اثر انسان کی زندگی میں نظر نہ آئے۔ اس لیے اس بھول بھلائیے میں مت رہیے کہ ہم توحید پرست ہیں اور توحید پر چلنے والے لوگ ہیں، نماز روزے سے ہم غافل رہیں گے تو پھر اللہ ہماری بخشش کر دے گا، مغفرت کر دے گا، نہیں۔ اس سورت کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 چیزوں کی دعا مانگی اللہ سے۔ کتنے چیزوں کی؟ 5 چیزوں کی دعا مانگی۔ پہلی دعا کیا؟ کہ اے اللہ ہمارے دل سے فرعون کا خوف ہٹا دے، فرعون کا خوف، اس کا ڈر میرے دل میں نہ بسے، اس کے خوف کو ہمارے دلوں سے ہٹا دے۔ اور دوسری دعا کی کہ خارجی جو رکاوٹ ہے دین کی تبلیغ میں، دین کی نشر و اشاعت میں، ان خارجی رکاوٹوں کو، ان بادھاؤں کو اے اللہ تو دور کر دے۔ اور ہم جو تبلیغ کر رہے ہیں اور اس تبلیغ کا جو ذریعہ ہے ہماری زبان، اے اللہ ہماری زبان پر ادائیگی کے لیے اس کی مراد پر ادائیگی کی قدرت عطا کر دے مولا، یعنی ہماری زبان میں تاثیر پیدا فرما دے۔ ہم اپنی زبان سے جو بات کہیں، اللہ تیرا پیغام جب بندوں کو پہنچائے تو ہماری بات بالکل واضح ہو اور بندوں کے دلوں میں اترنے والی بات ہو۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چوتھی دعا کی۔ چوتھی دعا کیا کی؟ کہ اے اللہ ہم یہ جو دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں، اس میں ہمیں مناسب ساتھی تو عطا فرما دے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان جب دعوت کی راہ میں نکلتا ہے تو ہر ارے غیرے کو اپنی ٹیم کا حصہ بنا لے، نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو اپنی ٹیم کا حصہ بنانا چاہیے جو مخلص ہوں، جن کے اندر دین کی تڑپ ہو، جو دین کا حق ادا کرنے والے ہوں، جن کے پاس دین کی معلومات ہو اور اللہ کے لیے مخلص ہو کر دین کا کام کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو اپنی ٹیم میں انسان کو جگہ دینی چاہیے۔ اور پانچویں جو دعا انہوں نے کی کہ اللہ جس کام کو تو نے میرے سپرد کیا ہے اس کی ادائیگی میں تو آسانی پیدا فرما دے، یعنی اللہ تو نے نبوت کا جو بار گراں میرے کندھے پر ڈالا ہے، اے اللہ نبوت کے اس فریضے کو ہم انجام دے لیں، اس کام کے لیے تو ہمیں آسانی پیدا فرما۔ یہ دعا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ دیکھیے کہ نبی ہو کر کے ان ساری چیزوں کی دعا کر رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور کس قدر ہم اللہ رب العالمین سے ہم طلب کرتے ہیں کہ نہیں، دعا مانگتے ہیں کہ نہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اللہ نے اس آیت کے اندر بندوں کے حالات کو بیان کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ ہمارے جو بندے میری یاد سے، میرے ذکر سے، میری عبادت سے جو اعراض کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اللہ نے کہا کہ اس کی دنیا کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ دنیا اپنی وسعت کے باوجود اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے برکت ختم ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اللہ نے یہیں پر بس نہیں کیا، یہ تو دنیا کی سزا بتلائی کہ
دنیا کو ہم اس کے لیے تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کہا کہ کل قیامت کے دن بھی ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہم سب کو ایسے برے وقت سے بچائے۔ اللہ نے کہا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے، اور جب اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا تو وہ شخص کہے گا رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے پروردگار تو مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھا رہا ہے؟ اے اللہ دنیا میں تو میں اندھا نہیں تھا، اے اللہ مجھے دنیا میں نگاہ تھی، میں اس نگاہ سے بہت دور دور کی چیزوں کو دیکھا کرتا تھا۔ اللہ کہے گا کہ تو بصیرت سے محروم تھا، تو دنیا میں بھی اندھا تھا، بصیرت سے محروم تھا، بصیرت تمہاری ختم ہو گئی تھی، آج اس دنیا میں تم بصارت سے محروم کر دیے جاؤ گے، نگاہ سے دیکھنے سے تم مفلوج ہو جاؤ گے، تم اپنی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ اور آگے اللہ کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میری آیتیں تم تک پہنچ گئی تھی، میرا پیغام میرے نبی نے تم تک پہنچایا تھا، اور میرے نبی کے چلے جانے کے بعد میرے نبی کے ورثہ علماء تمہارے پاس جا جا کر میری آیتوں کو سنایا کرتے تھے، میرے پیغام کو تم تک پہنچایا کرتے تھے۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، میرے اس پیغام کو تو نے اے بدبختو بھلا دیا، اے محروم لوگو، اے بدقسمت لوگو، تو نے میرے اس پیغام کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا تھا، جس طرح تو نے میری آیتوں سے اعراض کیا، آج رب العالمین بھی تمہیں بھلا دے گا، آج اللہ کی رحمت تیرے لیے نہیں ہوگی۔ یہ ان لوگوں کا حشر ہوگا جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، جو اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، ایسے لوگوں کو متنبہ ہو جانا چاہیے، اور پھر اللہ قیامت کے اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن اللہ رب العالمین ایسے بدبخت اور بدقسمت لوگوں کو اپنے عذاب سے دوچار کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر بعض چیزوں کو بیان کیا، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر لوگوں کا اعتراض ہوا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہیں، نور ہیں، کوئی دوسری مخلوق ہے۔ تو یہ جو لفڑا اور یہ جو جھمیلا لوگوں نے پیدا کر رکھا ہے، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ انبیاء کے اندر دیا ہے۔ کیا جواب دیا ہے؟ عقلی جواب۔ عقل جس چیز کو قبول کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے پاس انسان ہی نبی بنا کر بھیجا گیا، اور یہی مناسب بھی ہے۔ ظاہر ہے انسان کا بھاشا اور انسان کی زبان ایک انسان ہی سمجھ سکتا ہے، اور انسان ہی اس کو اپنی بھاشے میں اللہ اور اس کے دین کو پہنچا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے۔ تو یہ عقلی دلیل ہوئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، یا پھر انسانی شکل میں ہی کیوں اللہ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ چلیے ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، تو پھر اللہ نے نبی کو انسان ہی کیوں بنا کر کے بھیجا، یا انسان کو ہی نبی کیوں بنایا؟ تو جیسا کہ میں نے پہلا جواب آپ کو بتلایا جو عقلی جواب ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے بیچ میں آنا تھا، لوگوں کے بیچ میں آنا تھا، اس لیے انسانوں کے بیچ میں جو شخص نبی بن کر آئے تو مناسب یہ ہے کہ وہ انسان ہی ہو، تاکہ وہ اس انسان کی بات کو دوسرے انسان سمجھ سکے۔ یہ تو عقلی دلیل ہوگی۔ اب آئیے نقلی دلیل، قرآن اور سنت ہمیں کیا کہتی، ہمارا دین ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، کہ ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ انبیاء آیت نمبر 8،
کہ ہم نے ان کے جسموں کو ایسا بنایا، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے ان کے جسم کو ایسا تو نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہیں کھا سکیں جس طرح تم کھاتے ہو، وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، یا وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ قرآن کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ نبی انسان ہی تھے، اور وہ ہماری اور آپ کی طرح وہ بھی کھاتے پیتے تھے، وہ بھی اپنی ضروریات کو پوری کرتے تھے، بس فرق یہ تھا کہ اللہ نے ان کی طرف وحی کی تھی۔ اور اللہ پاک نے اس آیت میں جواب دیا کہ پچھلے پیغمبروں کا کہ وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ انسان تھے۔ کیا کہا اللہ نے کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نے آپ سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سب کیا تھے؟ سب انسان تھے، مرد تھے، انسان تھے، اور ان کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ اللہ نے آگے کہا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قیامت کو اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا کہ بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہے؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں غفلت کے چادر کو اتار پھینکنے کی ضرورت ہے، اور قیامت کے دن کی ہم سب کو تیاری کرنی ہے۔ یاد رکھیے قیامت کبریٰ، قیامت کی دو قسمیں ہیں، قیامت کبریٰ اور قیامت صغریٰ، بڑی قیامت اور چھوٹی قیامت لفظی معنی۔ قیامت کبریٰ سے مراد وہی پرلے کا دن ہوگا، جس دن آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، وہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کبریٰ وہ ہے۔ اور قیامت صغریٰ، اس سے پہلے جو قیامت قائم ہوتی ہے، اس سے مراد موت ہے۔ ایک انسان کو جب موت آ جائے تو اس سے بڑی قیامت اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس وقت اس کا دنیا سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے جو آیت پڑھی وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ یہ آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ تمام انبیاء مرد تھے۔ اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے صرف مردوں کو ہی کیوں نبی بنایا، عورتوں کو کیوں نہیں بنایا؟ یہ بھید بھاؤ کیوں اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان پیدا کیا؟ یہ غیر مسلمین بطور خاص دشمنان اسلام یہ اعتراض کرتے ہیں، اور اس طرح کا سوال کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو کے ذہن کو مشتبہ کرتے ہیں، ان کے دلوں میں شک اور شبہ پیدا کرتے ہیں، اور وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی سامنے والا جو کرا ہے بالکل صحیح کرا ہے، یہ تو اللہ نے بھید بھاؤ کر دیا، عورتوں کو نبوت نہیں دیا اور مردوں کو نبوت دے دیا۔ تو اس کا جواب ہے میرے بھائیوں کہ نبوت کا بار اٹھانے کے لیے جس صبر کی ضرورت تھی، چونکہ جو بھی نبی آئے وہ بڑے تپائے گئے، بڑی بڑی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا انہیں، اور ظاہر ہے ان مصیبتوں پر صبر کرنا یہ صرف ان مردوں کے بس کی بات ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ عورتیں بہت زیادہ پریشانیوں کو نہیں جھیل سکتی، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ عورت کی طبیعت یا اس کا نیچر اس لائق نہیں ہے کہ وہ نبوت کے اس بھار کو اپنے اوپر برداشت کر سکے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر لطف و کرم کیا ہے، ان کے اوپر رحم کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اس طرح کی مشکل چیزوں سے بچا کر کے رکھا ہے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، بڑی پیاری آیت ہے، بچپن سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، اگر ایک خدا ہوتے سنسار، اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میری سنو۔ یہ عقل بھی اس چیز کو کہہ رہی کہ اللہ اس نظام، اس کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک ہے، اگر اس کائنات کے نظام چلانے والے ایک سے زیادہ ہو جائے تو پھر
فطری طور پر ایک فساد برپا ہو جائے گا، دنیا برباد ہو جائے گی، افراتفری کا ماحول قائم ہو جائے گا۔ ایک رب کہے گا کہ فلاں کو زندہ رکھنا ہے، اس کو موت نہیں دینا ہے، اور دوسرا خدا کہے گا نہیں 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 نہیں، یہ ہمارا بہت ہی یہ ہماری عبادت نہیں کرتا اور یہ اپنی مرضی کی بات کرتا، لہٰذا اسے موت دے دیا جائے۔ ایک رب کہتا ہے کہ نہیں جمشید پور میں بارش ہو، دوسرا رب کہتا ہے کہ نہیں ابھی رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں کو آنے میں پریشانی ہوگی، بارش نہ ہو۔ تو یہ افراتفری کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ عقل بھی اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے، لیکن نہ جانے ہمارے وہ بھائی جو ایک اللہ کو چھوڑ کر اور اس کے ساتھ سینکڑوں معبودان باطلا کو، چاہے ان کا تعلق انسان سے ہو، جنات سے ہو، پیڑ سے ہو، پودے سے ہو، شجر سے ہو، حجر سے ہو، پتھر سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، پتہ نہیں کیوں معبود ہونے کی حیثیت سے ان کو تسلیم کرتے اور اللہ کے ساتھ ان کو بھی معبود سمجھتے ہیں اور نفع و نقصان کا مالک بھی سمجھتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، دو اللہ یا ایک سے زیادہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت کے ضمن میں اغاثۃ اللہفان اپنی مارکۃ الارہ کتاب کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ دنیا میں اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتا تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو جب دنیا میں فساد برپا ہو سکتا ہے تو پھر وہ دل جس دل میں ایک اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے اللہ بھی جگہ بنائے رکھے ہو، یا ایک معبود کے ساتھ لوگ بے شمار معبودان باطلا کو اس دل میں اگر جگہ دے تو پھر وہ دل درست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دل حق کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ وہ دل خیر کے راستے پر کیسے گامزن رہ سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے دلوں کو پاک کیجئے غیر اللہ کی محبتوں سے، اپنے دلوں کو پاک کیجئے غیروں کو بسانے سے، اور اس دل میں اسی رب کو جگہ دیجئے جو رب اس کائنات کا مالک ہے۔ اللہ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا باریک نقطہ ہے، اس نقطے کو سمجھیے۔ اللہ نے کہا ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہر جاندار کو مر جانا ہے۔ ہر جاندار کو مر جانا ہے، اس لفظ کو اللہ نے نہیں لایا۔ کس لفظ کو لایا؟ کہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ ہر انسان کے ذائقے میں، ہر انسان کے زبان میں چیزوں کے چکھنے کا اور اس کے ذائقے کا حس جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو کھانا، جو مٹھائی ہمیں اچھی نہ لگے تو زبان میں ہم اس کا ذائقہ بھی بہتر محسوس نہیں کرتے۔ جو کھانا ہمیں اچھا نہ لگے ہم اس کا ذائقہ بہتر نہیں محسوس کرتے، اور جو کھانا ہماری پسندیدہ ہے، جو ڈش ہماری پسندیدہ ہے، پھر دیکھیے منہ میں آنے سے پہلے ہی اس کا مزہ انسان بہت بہترین طریقے میں، بہترین انداز میں محسوس کرتا ہے۔ بعین ہی موت بھی کا مزہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق چکھیں گے۔ جس کا عمل جیسا ہوگا موت کا احساس اس شخص کے اندر ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو یہ موت آپ کے لیے بڑی پیاری چیز ہوگی اور بڑی خوشی کے ساتھ انسان اس کو قبول کر لے گا، اور جس کے اعمال برے ہوں گے، بدکار ہوں گے جو لوگ، تو ظاہر ہے موت کی سختی انہیں پریشان کرے گی، وہ موت کی سختی سے پریشان ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذائقۃ الموت کہا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ اللہ رب العالمین ہم نیک عمل کو انجام دے، اور موت کی سختیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس کی کرواہٹ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے آگے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ یہ واقعہ آپ اس پس منظر کو اپنے سامنے رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی توحید اور اللہ کی تلاش میں نکلے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ گئے بتوں کے دربار میں، جہاں سینکڑوں بت نصب تھے، مورتیوں کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا
کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا بتوں نے۔ اور ظاہر ہے وہ اسٹیچو، وہ کنکر اور پتھر کا بنا ہوا اسٹیچو، وہ کیا جواب دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بڑا معروف ہے کہ ان تمام بتوں کو توڑ دیا جو چھوٹے چھوٹے بت تھے، اور ایک جو بڑا بت تھا اس بت کو باقی رہنے دیا، اور اس کلہاڑی کو اسی بڑے بت کے کندھے پر لا کر کے رکھ دیا۔ دیکھیے لوگ جو اللہ کی توحید میں جو ملاوٹ کرتے ہیں ان کا عقل کس طرح جو نہیں ان کی عقل برباد ہو جاتی ہے، اور کس طرح اچھی چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے سے وہ قاصر ہو جاتے ہیں، اور کیسی پاگل والی باتیں اور مجنون دیوانے والی باتیں کیا کرتے ہیں۔ ان کا دماغ جو نہیں ایک جگہ نہیں رہتا ہے، ان کا دماغ اس میں شارٹ مارتا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چرچا ہوا کہ وہی ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، لاؤ بلا کر کے لاؤ، اس سے پوچھو کہ کس نے ایسا کارنامہ انجام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ایک امت کی حیثیت عطا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ لے کر کے آئے اور پوچھا کہ اے ابراہیم انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان معبودوں کے ساتھ، ہمارے ان ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کے ساتھ، ہمارے ان پیروں اور فقیروں کے ساتھ تو نے اہانت کی، ان کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی تو نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہ میں نے نہیں کیا۔ عقل اور نقل یہ اہم چیز ہوتی ہے۔ سامنے والے کو آپ دلیل ایسی دے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ اے لوگو تم ہم سے کیوں آ کر پوچھ رہے ہو کہ ابراہیم تم نے ہمارے ان معبودوں کے سر کو توڑا ہے، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ بے حرمتی تم نے کی، ہم تو کچھ نہیں جواب دیں گے۔ تمہارا یہ بڑا بت جو ابھی بھی اپنے اصلی حالت میں موجود ہے، بل فعلہ کبیرہم ھذا، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ہی ایسا کیا، ہو سکتا ہے ان کی کسی بات کو ان چھوٹے چھوٹے معبودوں نے تسلیم نہ کیا ہو، اور اس کی وجہ سے ان تمام معبودوں کی گردن کو انہوں نے توڑ دیا ہو۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، اے لوگو اگر تمہاری یہ معبود بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر یہ اپنی زبان سے کچھ بول سکتے ہیں تو فَاسْأَلُوهُمْ، جا کر تم انہی سے پوچھ لو، پوچھ لو ان سے جا کر کے اگر بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن کفار و مشرکین پریشان ہو گئے، اپنے سروں کو کھجلانے لگے، حقیقت کا اعتراف انہوں نے کیا اور حقیقت کو جان لیا کہ یہ ہاتھ کے بنائے ہوئے صنم یہ بول نہیں سکتے، یہ حرکت نہیں کر سکتے، یہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو پھر آج وہ لوگ جو قبروں میں سوئے ہوئے اپنے بزرگوں کو سب کچھ سمجھ کر کے پکارتے ہیں، کیا وہ قبر میں بولنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں ایسے وقت میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہدایت کے راستے پر گامزن رکھا ہے، توحید کے راستے پر باقی رکھا ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ اور دیکھیے جب انسان توحید پر کاربند رہتا ہے پورے پختگی کے ساتھ، پورے عزم و حوصلہ کے ساتھ، تو پھر دیکھیے پوری کائنات جب اس کے خلاف شریعت رچ رہی ہوتی ہے، پوری کائنات اور پوری دھرتی پر بسے ہوئے لوگ جب اس کے خلاف سازش کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر رب کریم اس کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ انہی بتوں کی اہانت اور توحید کو ثابت کرنے کے جرم میں دشمنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتے آگ کے حوالے کر دیا، جلتی آگ کے حوالے کر دیا۔ اور اللہ کا ادھر حکم ہو رہا ہے، کیا حکم ہو رہا ہے؟ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، اے ابراہیم تو اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک بن جا۔ یہ نہیں کہ آگ بجھ گئی، نہیں، تب تو پھر
مزہ ہی ختم ہو جاتا۔ آگ بجھی نہیں، آگ جلتی رہی، اور آگ جس کا نیچر یہ ہے کہ وہ چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، اللہ کے حکم سے آگ کا وہ شعلہ ابراہیم کے لیے حرارت کا سامان نہیں بنا، بلکہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک کا باعث بن گیا، اور وہ آگ برف کے مانند ان کے لیے ٹھنڈک ہو گئی۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کا قدرت کاملہ ہے اس کی، کہ اللہ نے اپنے موحد بندوں کی حفاظت کیسے کی، اور دنیا کو یہ ثابت کر دیا، بتلا دیا کہ تم لاکھ سازشیں کر لو اہل توحید کے خلاف، اہل توحید کو تم مٹا سکتے نہیں، گرچہ وہ تعداد میں بہت کم ہی کیوں نہ ہوں۔ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ توحید کے راہ پر گامزن ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم بہت تھوڑے لوگ ہیں، آپ اللہ کی نگاہ میں ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس قوم کی حیثیت رکھتے ہیں جو قوم اللہ کو پہچانتی ہے۔ آپ اس قوم کی حیثیت سے ہیں جو قوم اپنے معبود کو، اپنے رب کو پہچانتی ہے، اور اسی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتی ہے۔ میرے بھائیوں، بس 2 منٹ اور سورہ حج، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے چونکہ یہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اسی حج کے نام پر اللہ نے اس صورت کا نام رکھا ہے سورہ حج۔ اس کے اندر 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، 3 قسم کے لوگوں کا، کافر، منافق اور مشرک۔ کافر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، سورۃ الحج آیت نمبر 3۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں بہکی باتیں کیا کرتا ہے، اور طرح طرح کی باتیں کیا کرتا ہے بغیر علم کی روشنی میں، بغیر دلیل کی روشنی میں، اور وہ شخص شیطان کا متبع ہوتا ہے، شیطان کا فلوور ہوتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ اور دوسری قسم جو اللہ نے بیان فرمائی منافقوں کی، وہ کون ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، سورۃ الحج آیت نمبر 11، کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی شکوک و شبہات کے ساتھ وہ اللہ کے دین کو اختیار کیے ہوتے ہیں دکھاوے کے خاطر، لیکن دلی طور پر وہ دین سے اور اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو مشرک ہیں، یدعون من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، سورۃ الحج آیت نمبر 12۔ اللہ اس آیت میں ان مشرکین کے صفات کو بیان کر رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی جگہ اور شخصیت سے ان کا تعلق ہو، اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو وہ پکارتے ہیں، بلاتے ہیں اور جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ ما لا یضرہ، نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وما لا ینفعہ، اور وہ ان کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تو پھر ہم عقل کے کوڑے انسان پتہ نہیں ہم کیوں اللہ کو چھوڑ کر بار بار جگہ جگہ اللہ ہمیں اس بات کے بارے میں بتلا رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے دل کے پردے کھل نہیں رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اگر توحید پر آپ گامزن ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، اور پھر اللہ رب العالمین کا جو حق ہے اس حق کو ادا کیجئے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس ضرب مثل، بلکہ اس سے پہلے قیامت کا نقشہ کھینچا کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ قیامت کا نقشہ اللہ نے کھینچا کہ بالکل یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور قیامت جو قریب ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس سے ڈرو۔ اور اس دن کی حالت کو بیان کیا کہ دودھ پلاتی مائیں اپنے بچوں کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے ہٹا کر کے پھینک دیں گی، اور لوگ مارے نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کو ایسا دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسا محسوس ہو رہا ہوا کہ لوگ نشے کی حالت میں، لیکن نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے۔ اور قیامت کا منظر اتنا دردناک اور اتنا ہولناک ہوگا
اتنا خوفناک ہوگا کہ اس کی وجہ سے لوگ ایسا محسوس ہوگا کہ لوگ نشے میں ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دن سے ہم اور آپ ڈریں اور توحید کو اپنائیں۔ اور بار بار پھر اللہ نے آخری آیت جو کہی کہ اور اس کو میں نے اس دن بھی بتلایا تھا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ پوری کائنات مل کر اگر ایک مکھی بنانا چاہے تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے کہا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ۔ تم اتنے کمزور ہو کہ مکھی اگر کچھ لے کر کے بھاگے تو تم اس کو چھین نہیں سکتے۔ گویا تمہاری کمزوری اللہ نے ایسی بیان کر دی، یہاں پر تم ایک انسان ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے، جب وہ مکھی تم سے لے کر کے بھاگتی ہے تو تم اس کو چھیننے کی بھی اپنے اندر قدرت نہیں رکھتے۔ وہ مکھی تم سے مضبوط ثابت ہوئی اور تم اس سے کمزور ثابت ہوئے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی، یہ سارے کے سارے بے بس ہے، کمزور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عبادات کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین شرک کی نجاستوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کی غلاظتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا۔ اے اللہ جو کاروبار میں لگے ہوئے، اللہ انہیں رزق حلال کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ان کے کاروبار میں تو ترقی عطا فرما مولا۔ اے اللہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں انجام دیے جانے والے تمام اعمال کو تو قبول فرما لے مولا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔